بھائی نئی سے نئی خبریں آ رہی ہیں، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم کوہلش عثمان کی باتیں کریں گے اور اس حوالے سے جو نئی خبریں آئی ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم فی القناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ بھائیو، اس وقت براک اوزیویت کا کوہلش عثمان سے جدا ہونا ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے اور تقریباً ہر جگہ اسی موضوع پر ہی بات چیت چل رہی ہے، یعنی وہ پھر ترکی ہو، عرب ممالک ہوں یا پھر پاکستان ہو، ہر جگہ، ہر پیج پر، ہر آئی ڈی پر اور ہر قسم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسی حوالے سے بات چیت چل رہی ہے اور یہ خبر بریکنگ نیوز کے طور پر ہر جگہ سنی اور سنائی جا رہی ہے اور یہ خبر ٹی وی تک بھر بھی نشر کی گئی ہے۔ اسی لیے وہ حضرات جو یہ کہتے تھے کہ کوہلش عثمان ختم ہو گیا ہے یا اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے یا لوگوں نے اس کو بھلا دیا ہے یا پھر اس کی کہ ریٹنگ بہت ہی نیچے آ گئی ہے، تو وہ ساری باتیں ایک طرف ہو گئی ہیں اور اس وقت عثمان ہر جگہ ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے اور صرف اسی موضوع پر ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، خبریں چل رہی ہیں اور ریلز وغیرہ چل رہی ہیں اور ہر جگہ براک اوزیویت کے جانے کو بہت ہی برا سمجھا جا رہا ہے، بہت ہی غمناک خبر کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات اور یہ خبر پیش کی تھی کہ محمد بزدار اور براک اوزیویت کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے ہیں، جس کے بعد براک اوزیویت کو کوہلش عثمان کی کاسٹ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب جو معلومات آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ تمام فیصلے کم از کم بھی 1 سے 1.5 ماہ پہلے ہی ہو چکے تھے، یعنی جو خبریں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ تمام چیزیں اور حالات پہلے ہی پیش آ چکے ہیں اور کم از کم بھی 1 سے 1.5 ماہ پہلے پیش آ چکے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ طے تھا کہ براک اوزیویت اگلے سیزن میں شامل نہیں ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دیگر کردار بھی ہوں گے جو اس ڈرامے میں اب شریک نہیں ہوں گے۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے ہرگز خالی نہیں ہوگی کہ کیا محمد بزدار کا یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے تو یہ فیصلہ درست ہے اور براک کے جانے سے اب راستہ خالی ہو جائے گا اور نئے لوگ میدان میں اتریں گے اور اسی وجہ سے کہانی میں بھی کافی کچھ تبدیلی آئے گی اور اس کے علاوہ جو لوکیشنز وغیرہ ہیں ان میں بھی کافی زیادہ چینجنگز دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ یہاں سے براک اوزیویت کا یعنی عثمان غازی کا سفر اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، جبکہ اورہان کا جو زمانہ ہے اور جو اس کی سلطنت ہے اور بورسا کی فتح ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ دکھانے کی ابتدا ہونے جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ اسی لحاظ سے ڈرامے کا نام بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے 6 سیزن میں دیکھا کہ براک اوزیویت کے علاوہ کوئی بھی شخص اسکرین پر ٹک نہیں پایا سوائے نیکولا کے، یا اسے ٹکنے نہیں دیا گیا اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر اچھے اداکار کو شامل کرنے کے بعد اس کا کردار خراب کر کے پیش کیا گیا اور اسی وجہ سے بہت زیادہ احتجاج بھی دیکھنے کو ملا، عام لوگوں کی طرف سے بھی اور اداکاروں کی جانب سے بھی، اور لوگوں کی طرف سے ناپسندیدگی بھی دیکھنے کو ملی، جبکہ براک اوزیویت نے اپنے گیٹ اپ میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی اور وہ شروع سے جیسے تھے ویسے ہی آخر تک دکھتے رہے تھے سوائے پہلے سیزن کے، یعنی ارطغرل کی طرح ہر سیزن میں بجائے اس کے کہ اپنی نئی لک پیش کرتے اور چینج کرتے اور اپنا حلیہ الگ کرتے، انہوں نے ہمیشہ ایک ہی لک رکھی اور ہمیشہ ایک ہی طرح سے کہانی آگے بڑھی اور اسی لیے لوگ اکتا گئے۔ اور اب جب یہ صاحب چلے گئے ہیں تو اب نئی کہانی آئے گی اور نئے لوگ آئیں گے اور اسی وجہ سے کافی کچھ چینجز اور تبدیلیاں آئیں گی اور ناظرین ایک بار پھر اس کہانی سے جڑتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ بھی پیش آ رہا ہے کہ کیا براک اوزیویت کے بعد اب ترگت کو بھی نکال دیا جائے گا یا اسے شامل رکھا جائے گا؟ اس حوالے سے اب تک اگرچہ کوئی آفیشیل خبر سامنے نہیں آئی، لیکن ترگت نے اپنی آئی ڈی یا پیج پر جو آخری تصویریں اپلوڈ کی ہیں ان میں ترگت کی جو شکل و صورت نظر آ رہی ہے اور جو حلیہ ہے وہ ترگت غازی والا ہی ہے اور اسی وجہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ انہیں واپس لایا جائے گا اور یہ کردار اگلے سیزن میں بھی شامل رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ 2 افراد کی کاسٹنگ ہو چکی ہے، یعنی اگلے سیزن کے لیے بزدار نے 2 لوگوں کو کاسٹ کر لیا ہے۔ ان میں سے ایک تو کسی سردار کا بیٹا ہوگا یا پھر خود سردار ہوگا اور دوسرا شخص جو ہے وہ بازنطینی کمانڈر کا کردار نبھائے گا۔ اس کے علاوہ اس حوالے سے کوئی تفصیل فی الحال سامنے نہیں آئی۔ ایک تیسری خبر کوہلش عثمان کے حوالے سے سامنے یہ آئی ہے کہ کیفانش تاتلوگ کو اورہان غازی کے کردار کے لیے منتخب کیا گیا ہے اور انہیں پیشکش کی گئی ہے کہ وہ آنے والے سیزن میں
اورحان غازی کا کردار ادا کریں، لیکن فی الحال انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہر کسی کو ان کے جواب کا انتظار ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محمد بزدار نے اس شخص کو اس بات کا پیغام دے کر بہت زبردست کام کیا ہے، اور یہ شخص وہ شخص ہے جو صرف عثمان کو ہی نہیں بلکہ ارطغرل کو بھی ٹکر دے سکتا ہے، چیلنج کر سکتا ہے، یعنی ان سے بھی آگے بڑھ کر اداکاری دکھا سکتا ہے اور کہانی کو ان سے بھی بہتر طریقے سے آگے لے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب جب براق اوزیویت کو نکال دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید بھی کئی سارے کردار اختتام پذیر ہوں گے، اور ان میں عام سپاہی بھی شامل ہوں گے اور خاص سپاہی بھی شامل ہوں گے، خاص طور پر علاؤالدین وغیرہ اور اس طرح کے دیگر کردار بھی جو ہیں وہ اختتام پذیر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ نئے کردار لائے جائیں گے، یعنی علاؤالدین جو پرانا والا تھا وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ اب کوئی نیا صاحب آئیں گے جو اس کردار کو ادا کریں گے اور اس کردار کو آگے بڑھائیں گے، اور پھر اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ نئے لوگوں کے آنے سے خوبصورتی پیدا ہوگی اور کہانی میں بھی کافی ساری تبدیلیاں لائی جائیں گی۔ دیکھیے یہ سب تو وقت کے ساتھ ہی سامنے آئے گا، لیکن ایک بات مزید ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اب مسلسل اس حوالے سے خبریں آتی رہیں گی، اور اس میں نئے لوگوں کے شامل ہونے کے حوالے سے بھی خبریں ہوں گی اور لوکیشنز کے حوالے سے بھی خبریں ہوں گی، اور کافی کچھ تبدیلی سامنے آنے والی ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، اگر تو براق اور بزدار کی جو لڑائی ہوئی ہے وہ آج کل کی ہی ہے، تو اس صورت میں چونکہ یہ منصوبے کے خلاف ہوا ہے تو اس وجہ سے محمد بزدار کو اب بہت ساری تیاریاں کرنی پڑیں گی اگلے سیزن کے لیے، اور یہ تیاریاں کاسٹ کے حوالے سے بھی ہوں گی اور شوٹنگ لوکیشنز کے حوالے سے بھی ہوں گی۔ ایسا ممکن ہے کہ آنے والا سیزن پوسٹ پون کر دیا جائے، یعنی یہ کہہ دیا جائے کہ فی الحال چونکہ تیاریاں نہیں ہیں اس لیے اس سال سیزن نہیں آئے گا بلکہ اگلے سال پیش کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سارے فیصلے کافی عرصہ پہلے ہو چکے تھے اور اب یہ چیزیں لوگوں کے سامنے پیش آئی ہیں، اس وقت میں چونکہ یہ فیصلے پہلے ہی لیے جا چکے ہیں اور سوچ سمجھ کر لیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاریاں بھی بہت پہلے شروع کی جا چکی ہیں، اور درمیان میں ایسی خبریں آتی بھی رہی ہیں کہ یہاں تیاریاں کچھ خاص قسم کی چل رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا سیزن اپنے وقت پر آئے گا اور سیزن پوسٹ پون نہیں ہوگا۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے تو ہمارا خیال بھی یہی ہے کہ یہ سیزن پوسٹ پون ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو ناظرین کٹ جائیں گے اور پھر ان کو دوبارہ سے جوڑنا اور اکٹھا کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، لہٰذا فی الحال سوچ سمجھ کر اور عقل مندی سے فیصلہ کیا جائے اور اس کے بعد اس سیزن کو آن ایئر کر دیا جائے، یوں چھٹی بھی نہیں ہوگی اور اس کے بعد ناظرین بھی جو ہیں وہ کٹیں گے نہیں بلکہ ساتھ ہی رہیں گے اور یہ سسٹم آگے بڑھتا رہے گا۔ مزید بھی کافی ساری خبریں اور ٹویسٹ ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو دیکھنی ہوگی، کیونکہ آج کی ویڈیو کا وقت مکمل ہو چکا ہے اور آپ نے ہماری باتیں تو سن ہی لی ہیں، اب باری ہے کہ ہم آپ کی باتیں سنیں، تو آپ اپنی باتیں کمنٹس میں سنائیں اور ہم وہاں آپ کو جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے اور آپ کے بہترین کمنٹس کو اپنی اگلی ویڈیو کا حصہ بھی بنائیں گے۔